اس کے پیچھے عوامل جو کارفرما ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں۔ میں 2004 میں گرفتار ہوا تھا۔ 2002 میں ہمارے خلاف متحدہ قومی موومنٹ کی فرمائش پر ایک غیر قانونی اور غیر منصفانہ اور بلا وجہ کا آپریشن ہم پر مسلط کیا گیا تھا۔ اس آپریشن میں ہمارے بے گناہ اور پرامن سیاسی کارکنان کو اور قائدین کو گرفتار کر کے ان کو جیلوں میں ٹھوسا گیا۔ تمام دفاتر پر قبضے باقاعدہ رینجرز اور پولیس کے ذریعے کروا کر متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے کیے گئے اور بے گناہ کارکنان اور ان کے اہل خانہ کو گھروں سے بے دخل کیا گیا۔ 2004 میں جب میں گرفتار ہوا ہوں، اس سے پہلے 2002 کے آپریشن کے شروع ہوتے ہی مجھے مشرف کے بہت ہی قریبی ساتھی نے چائے پر مدعو کیا اور وہاں مجھے بلا کر مجھے اس بات پر مجبور کرنے کی کوشش کی گئی کہ میں ملک چھوڑ کر چلا جاؤں۔ مجھے جس طرح پرکشش پیشکشیں کی جاتی ہیں وہ پرکشش پیشکشیں بھی کی گئیں اور ساتھ میں دھمکیاں بھی دی گئیں، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی فرمائش ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے کہ آفاق احمد کو ملک سے باہر بھیجا جائے یا مہاجر قومی موومنٹ اور ان کے قائدین کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے، اور مجھے سیف ایگزٹ دینے کی آفر کی گئی کہ ہم آپ کو سیف ایگزٹ دیتے ہیں، آپ ملک سے باہر چلے جائیے۔ کہا یہ گیا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی کیونکہ ڈیمانڈ ہے اور ہمیں یہ سسٹم بچانے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کی حمایت کی ضرورت ہے۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جمالی گورنمنٹ متحدہ مشرف صاحب فارم کرنا چاہتے تھے۔ ان کی پیشکش کو مسترد کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ میرے خلاف، میرے ساتھیوں کے خلاف جس طرح ظالمانہ آپریشن کیا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور اس آپریشن کے بعد، اس آپریشن کے شروع ہوتے ہی گرفتاریاں شروع کی۔ میری گرفتاری عمل میں آئی اور میری گرفتاری کے فوراً بعد CIA سینٹر میں بھی مجھے آ کر یہ کہا گیا کہ ابھی آپ کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی ہے اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ابھی ملک سے باہر بھجوا سکتے ہیں۔ میں نے وہاں پر بھی اس پیشکش کو ٹھکرایا اور میں نے منع کیا کہ میں کسی بھی پیشکش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں جب جیل میں اسیر تھا تو جیل میں بھی مجھے متعدد پیشکش کی گئیں اور ساتھ میں مجھے دھمکیاں دی گئیں کہ اگر آپ ملک سے باہر جانے کی اس پیشکش کو نظر انداز کرتے ہیں، اس پیشکش کو قبول نہیں کرتے، تو جن مقدمات میں آپ کو ملوث کیا گیا ہے ان سے جان چھڑوانا ممکن نہیں ہے اور فیصلہ آپ کے خلاف بھی آ سکتا ہے۔ اور یہی ہوا کہ ایک مقدمے میں میرے خلاف جو بلا جواز مقدمہ تھا، بے ڈھنگا مقدمہ تھا، مزہگا خیز مقدمہ تھا، اس مقدمے میں میرے خلاف فیصلہ آیا اور اس کے بعد مجھے ہائی کورٹ سے اس سزا کو سسپینڈ کر کے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ مجھے جب بھی رہا کرنے کی بات کی گئی مجھے یہی پیشکش کی گئی کہ رہائی اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ ملک سے باہر چلے جائیں۔ یہ تمام صورتحال بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج بھی عدالت کے حکم پر مجھے رہا ضرور کیا گیا، لیکن رہائی کے بعد میرے گھر کو میرے لیے جیل اور میرے ساتھیوں کے لیے، ہمدردوں کے لیے اور جو میرے سیاسی دوست ہیں ان کے لیے اس ایریا کو نو گو ایریا بنا دیا گیا۔ اور اس نو گو ایریا کے خلاف انفارمیشن سیکرٹری نے آئینی پٹیشن جب ہائی کورٹ میں داخل کی تو اس میں حکومت کی طرف سے یہ موقف داخل کیا گیا کہ مہاجر قومی موومنٹ کوئی بینڈ آرگنائزیشن نہیں ہے اور ان کے تمام سیاسی سرگرمیوں پر مکمل آزادی ہے، اور کوئی بھی شخص، مہاجر قومی موومنٹ کا کوئی بھی کارکن، کوئی بھی قائد کسی بھی، نہ صرف کراچی میں بلکہ سندھ میں اور پاکستان میں کسی بھی جگہ اس کی ایکسس ڈسپیوٹڈ نہیں ہے۔ یہ موقف ہائی کورٹ میں جب داخل کیا گیا تو ہائی کورٹ میں اس پٹیشن کو ڈسپوزڈ آف کر دیا گیا اس وجہ سے کہ حکومت نے یہ موقف وہاں اختیار کیا کہ ہم تمام جگہ جانے کے آزادی ہے ہمیں اور ہمارے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا آئینی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں اس کے بعد سے، کیونکہ عدلیہ کے حکم پر ہم رہا ہوئے، لیکن حکومت قطعاً نہیں چاہتی تھی کہ الطاف کو ناراض کیا جائے
الطاف کی ڈیمانڈ تھی کہ مہاجر قومی موومنٹ اور آفاق احمد کو سیاسی سرگرمیوں سے باز رکھا جائے. آج یہاں ہم موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود سیاسی سرگرمیوں سے روکنے کے لیے اور ہمیں مجبور کرنے کے لیے کہ ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں، ہمیں اس بات کی پیشکش کی گئی تھی کہ ملک سے چلے جاؤ، اور اگر ملک سے نہیں جا سکتے تو کم از کم اس صوبے سے چلے جاؤ. اس پیشکش کو ٹھکرانے کے بعد آج حکومت کی تمام مشینری الطاف حسین کے دہشت گردوں کے ساتھ مل کر یہاں پر جو دہشت گردیاں کر رہی ہے، آنے والوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، آنے والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ کوئی یہاں نہ آئے. یہاں ہمارے ساتھیوں کے اوپر جو یہاں موجود ہیں ان پر تشدد کیا گیا، اغوا کیا گیا، اور پولیس کھڑی تماشا دیکھتی رہی، صرف اس لیے کہ پولیس اور تمام حکومت کی مشینری متحدہ کے ساتھ مل کر ہم پر یہ دباؤ بڑھانا چاہتی ہے کہ ہم اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر الطاف کی ایما پر، الطاف کی خواہش کے مطابق ہم اس شہر سے کہیں اور چلے جائیں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ الطاف خدا نہیں ہے، ہم الطاف کی خواہش کے اوپر اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے. ہم اس ملک کے آزاد شہری ہیں. اگر یہ ملک آزاد ہے، کراچی اس ملک کا حصہ ہے، اور کراچی اگر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا جو تصور ہے کہ الطاف نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم کی ہوئی ہے، اگر یہ بات غلط ہے، یہاں پاکستان کا آئین چلتا ہے، یہاں پاکستان کا قانون رائج ہے، تو پھر آفاق احمد اپنے گھر پر رہے گا اور آفاق احمد اپنے گھر پر رہ کر ہی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے گا. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس شہر میں الطاف حسین اگر کسی سیاسی مخالف کو برداشت نہیں کرتا، اگر الطاف حسین دہشت گردی پر یقین رکھتا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ اس شہر کے عوام کو اس دہشت گردی کے چنگل میں جکڑ کے رکھنا چاہتا ہے. الطاف حسین اس شہر میں دہشت گردی کے ذریعے اس شہر کے لوگوں کو خوف کے ہاتھوں یرغمال بنا کے رکھنا چاہتا ہے، تاکہ الطاف کی غلط پالیسیوں پر، الطاف کی لوٹ مار، الطاف کے لوگوں کی لوٹ کھسوٹ پر عوام توجہ نہ دے سکے. لوگ جانتے ہیں کہ اس شہر میں جو قیمتی زمینیں تھیں کس بے دردی سے ان کو لوٹا گیا ہے، اور کوڑیوں کے بھاؤ اپنے لوگوں کو بیچ کر اس کے پیسے لندن پہنچائے گئے ہیں. الطاف کے جو لوٹ مار کا بازار اس نے گرم کیا ہے، اس سے عوام ناواقف رہیں، اس سے عوام لا علم رہیں. اس کی وجہ سے شہر کے لوگوں کو ہر وقت خوف کے سائے میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے الطاف. اگر آفاق احمد یہ کہتا ہے کہ الطاف حسین کی پالیسیاں ملک کے خلاف ہیں، الطاف حسین کی پالیسیاں ملک کو معاشی طور پر تباہ کرنے کا باعث بن رہی ہیں، تو الطاف حسین یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی اس کی غلط پالیسیوں کی نشاندہی نہ کرے. عوام اپنی زندگیوں کی حفاظت کے لیے اپنے حصار تک محدود رہیں، وہ الطاف کی غلط پالیسیوں کے اوپر توجہ نہ دے سکیں. الطاف نے جو اربوں روپے کی جائیدادیں لندن میں بنائی ہیں، لوگ یہ سوال نہ کر سکیں. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ وہ صرف عوام کو نہیں بلکہ اپنے کارکنان کو بھی مسلح طور پر اگر وہ کہیں دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس لیے کہ کارکنان بھی سوال نہ کر سکیں کہ الطاف حسین نے یہ اربوں روپے کی جائیداد کیسے بنائی، اس کے بھائیوں نے لندن اور امریکہ میں 7 اسٹار ہوٹل کیسے قائم کیے، ان کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے. یہ ساری صورتحال عوام سے پوشیدہ رکھنے کے لیے عوام کو دہشت کے سائے میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے. دہشت کے اندر وہ مبتلا رکھنا اس لیے بھی چاہتا ہے کہ کراچی شہر کے اندر ہونے والی دہشت گردی کے اسباب کو معلوم نہ کر سکے. میں آج آپ کے توسط سے عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں، الطاف کے کارکنان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مہاجر قوم کے مفاد میں نہیں ہے. اگر الطاف حسین دہشت گردی کا سہارا لے رہا ہے، الطاف حسین طاقت کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے، تو صرف اس لیے کہ اس کے کارکنان بھی اور عوام بھی مستقل جگ و جدل میں مصروف رہیں. الطاف حسین یہ چاہتا ہے کہ عوام یہ نہ سوچ سکیں کہ اس شہر میں قتل و غارت گری کے اسباب کیا ہیں. میں آج عوام کو بھی اور ان کے کارکنان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس شہر میں قتل و غارت گری ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت کی جا رہی ہے. کبھی شیعہ سنی فساد، کبھی پٹھان مہاجر فساد، کبھی لیاری گینگ وار کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کا جھگڑا، کبھی سنی تحریک کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کا جھگڑا. آفاق احمد 8 سال سے سیاسی اسیر تھا، آفاق احمد 8 سال سے جیل میں بند تھا، آفاق احمد کے کارکنان علاقوں سے بے دخل تھے. اس کے باوجود 15,000 سے زیادہ افراد اس شہر کے اندر قتل ہوئے. اس قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ آفاق احمد کو کل تک یہ کہا جاتا تھا کہ آفاق احمد اور متحدہ قومی موومنٹ کی، الطاف حسین کی اور آفاق کی جنگ ہے جس کی وجہ سے یہ شہر بدامنی کا شکار ہے. آفاق احمد نے یہ ثابت کیا کہ آفاق احمد آیا اور پرامن طریقے سے آیا، اور آفاق احمد نے یہ فیصلہ کیا، آفاق احمد نے یہ پیغام دیا
کہ آفاق احمد تحریر اور تقریر پر یقین رکھتا ہے. آفاق احمد اسلحے کے استعمال پر یقین نہیں رکھتا. آفاق احمد اپنی بات میں سچا ہے, اسے اس بات کا یقین ہے کہ عوام اس خوف کے سائے سے نکلیں گے تو آفاق احمد کی سچائی کو وہ تسلیم کریں گے, آفاق احمد کی سچائی کا وہ ساتھ دیں گے. الطاف حسین خوفزدہ ہے اس لیے کہ الطاف حسین کی پالیسیاں غلط ہیں. الطاف حسین خوفزدہ ہے اس لیے کہ الطاف حسین جھوٹ پر اس کے فلسفہ مبنی ہے. الطاف حسین خوفزدہ ہے اس لیے کہ اس نے عوام کو یرغمال بنا کے رکھا ہے. وہ جانتا ہے کہ الطاف حسین کے اس دہشت سے لوگ باہر نکلیں گے, الطاف حسین کے اس اسلحے کی سیاست سے لوگ باہر نکلیں گے تو الطاف حسین کی پالیسیوں کو رد کر دیں گے. یہی وجہ ہے کہ الطاف حسین طاقت کا بے دریغ استعمال کرنا چاہتا ہے. آفاق احمد نے آج امن کی اگر پالیسی اختیار کی ہے, آفاق احمد نے اگر آج الطاف کی دہشت گردی کا جواب صبر سے دیا ہے, آفاق احمد نے اگر آج الطاف حسین کے حملوں کا جواب تحمل سے صبر سے دیا ہے تو صرف اس لیے, یہ کوئی کمزوری کسی کو تصور نہیں کرنا چاہیے, یہ صرف اس لیے یہ قربانی آفاق احمد اور اس کے ساتھی دینا چاہتے ہیں اور دے رہے ہیں کہ آفاق احمد اس شہر کو پرامن بنانا چاہتا ہے. آفاق اس قوم کو جو ایک طویل عرصے سے جنگ و جدل کا شکار ہے اس کو پرامن ماحول فراہم کرنا چاہتا ہے. آفاق احمد جو ملک معاشی طور پر تباہ ہے اسے معاشی استحکام دینا چاہتا ہے, اس لیے کہ آفاق جانتا ہے, آفاق کے ساتھی جانتے ہیں کہ اگر الطاف نے کلاشنکوف اٹھائی ہے اور کلاشنکوف کے بدلے اگر میں کلاشنکوف اٹھاتا ہوں تو یقیناً ایک کی جگہ 2 کلاشنکوف کا بارود اس سرزمین پر کلاشنکوفیں اگلے گی, بے گناہ لوگ مارے جائیں گے, اس شہر کا امن تباہ ہوگا. اس شہر کا امن تباہ ہوگا تو اس شہر کی معیشت تباہ ہوگی. الطاف ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت اس شہر میں قتل و غارت گری اور جنگ و جدل جاری رکھنا چاہتا ہے تاکہ بین الاقوامی جو سازشیں ہیں انہیں عملی جامہ پہنایا جا سکے. الطاف حسین چاہتا ہے کہ کسی طرح اس شہر کا امن تباہ ہو تاکہ یہاں معاشی سرگرمیاں مان پڑ جائیں. یہاں اس غیر یقینی کیفیت کی وجہ سے نہ بیرونی سرمایہ کاری ہو پا رہی ہے, نہ ہی یہاں کی انڈسٹریاں چل پا رہی ہیں. آج بھتے کی وجہ سے, اغوا برائے تاوان کی وجہ سے, یہاں پر بدامنی کی وجہ سے جو پاکستان کا سرمایہ کار کراچی میں سرمایہ لگایا کرتا تھا, جس کا سرمایہ یہاں لگا ہوا تھا, آج وہ اپنا سرمایہ بنگلہ دیش اور سری لنکا منتقل کر رہا ہے. یہی الطاف حسین کی سازش ہے, یہی الطاف حسین کا فلسفہ اور الطاف حسین کی منصوبہ بندی ہے. الطاف حسین چاہتے ہیں کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت اس شہر کو پرامن رہنے کی بجائے بدامنی کا شکار رکھا جائے تاکہ یہاں سے انڈسٹریاں شفٹ ہوں, فورن انویسٹمنٹ یہاں نہ آ سکے, معاشی طور پر پاکستان کو غیر مستحکم کیا جا سکے, جو بین الاقوامی منصوبہ بندی ہے, بین الاقوامی سازش ہے, تاکہ آپ اپنے نیوکلیر ایسٹس کا تحفظ نہ کر سکیں, اپنے نیوکلیر سرگرمیوں کو آپ کنٹینیو نہ کر سکیں. اور اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہی آفاق احمد نے اگر جیل میں اسیری برداشت کی, آفاق احمد نے اگر جیل کے اندر تمام صعوبتیں برداشت کی, آفاق احمد نے حکومت کی تمام پیشکشوں کو ٹھکرایا تو صرف اس لیے کہ آفاق احمد پر اس ملک کا قرض ہے. اس ملک نے آفاق احمد کو پروان چڑھایا ہے, آفاق احمد یہاں پیدا ہوا ہے, آفاق احمد کا اس ملک پر, آفاق احمد اس ملک کے اوپر سیاست کرتا ہے, آفاق احمد کو اس ملک نے عزت دی ہے. اس ملک کی خاطر, اس شہر کی خاطر اور اس مہاجر قوم کی خاطر جس قوم نے اپنا ایک ایک بیٹا قربان کرنے کا عزم کیا تھا, اور الطاف کی جھوٹی سازشوں, الطاف حسین کی جھوٹی یقین دہانیوں کے